بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کل کی ویڈیو کے اندر آنکھ کی پلکوں کا تذکرہ کیا تھا۔ دل کے اندر خیال آیا کہ انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے تو رب کی اور بھی کروڑہا نعمتیں، اس کی رحمتیں ہیں کہ انسان خود کار مشینیں رب تعالیٰ نے لگا دی اور انسان ان سے استفادہ کر رہا ہے۔ ذرا ہم اپنے دل کو دیکھ لیں جو ایک دن میں 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور اگر اس کی دھڑکن تھوڑی سی کم اور زیادہ ہو جائے تو انسان موت کی کشمکش میں چلا جائے۔ اور پھر انسان اس ٹیکنالوجی دور کے اندر کہیں اسٹنٹ ڈال رہے ہیں، کہیں ادویات کے ذریعے سے خون پتلا کیا جا رہا ہے، لیکن اس انسان سے، اس ہارٹ کے مریض سے پوچھیں تو صحیح کہ تیری زندگی کتنا اجیرن ہو چکی ہے۔ ہم ہیں کہ رب کی نعمتیں صبح شام بسم اللہ پڑھ کر کھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ مریض ہے کہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں گوشت کے قریب نہ جانا، چاول کے قریب نہ جانا، چکناہٹ کے قریب نہ جانا، فلاں چیز کے قریب نہ جانا۔ اگر قریب چلا گیا زندگی کو مسئلہ ہے تو میرے عزیز ناظرین ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم اس خود کار مشین سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر آنکھ ہے، صرف پلک کا تذکرہ کیا تھا، آج آنکھ کے دیکھنے کے اندر لکھتے ہیں کہ 1,10,00,000 رنگوں کے دیکھنے، شناخت کرنے، امتیاز کرنے کی صلاحیت اللہ نے آنکھ کے اندر رکھی ہے، اور یہ صلاحیت چھن جائے تو دنیا کے سارے خزانے لگا دیے جائیں، یہ صلاحیت واپس نہیں لوٹ سکتی۔ یہ زبان ہے، صبح شام انسان اس سے بولتا چلا جاتا ہے، اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کو قوت گویائی کس نے عطا کی ہے تو گوشت کا لوتھڑا، صرف بولنا نہیں ہے، اس کی چکھنا، اس کے ذائقے محسوس کرنا، مٹھاس کھٹاس کا محسوس کرنا، اللہ نے یہ صلاحیت بھی زبان کے اندر رکھی ہے، اور کوئی آج تک ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ کسی گونگے سے انسان بلوا سکے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر یہ قوت گویائی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر رب نے دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، لسان زبان کا بھی تذکرہ فرمایا، ان دونوں ہونٹوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو نہ پینے کا مزہ، نہ کھانے کا، نہ بولنے کا۔ فرماتے ہیں 35% الفاظ ایسے ہیں جو اپنی ادائیگی کے اندر ان ہونٹوں کے محتاج ہیں۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو انسان 35% الفاظ کی ادائیگی سے محروم ہو جائے۔ پھر اسی ناک کو دیکھ لیں، اللہ نے 3,000 خوشبوئیں سونگھنے کی اس کے اندر صلاحیت اور حس رکھی ہے۔ اگر یہ صلاحیت اور حس چھن جائے تو انسان اچھی اور بری خوشبو کی امتیاز سے بالا تر ہو جائے، انسان کو کچھ سمجھنا ہے کہ اچھی خوشبو ہے یا بری ہے، جب رب تعالیٰ یہ صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ انسان اپنے پھیپھڑوں پر غور کرے، جو 15,000 مرتبہ ایک دن کے اندر سانس لیتے ہیں، اگر یہ سانس کم اور زیادہ ہونے لگ جائے اور یہ سارا کچھ نظام تو درہم برہم ہو جائے، انسان کی زندگی موت کی کشمکش میں ہو۔ کیا ہے؟ اللہ نے یہ خود کار مشینیں رکھی ہیں، انسان کے جسم کے اوپر ایک ایک بال اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں اور کرم کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور جس سے میرا رب یہ عنایتیں، یہ کرم، یہ رحم اٹھا لیتا ہے، انسان چاہے وہ شاہ ہو یا گدا، پھر وہی انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، یہ دنیا میرے لیے عذاب بن چکی ہے، یا اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ اور آپ جانتے ہیں موت تو وقت پر آئے گی، پھر انسان دکھوں کی بے رحم وادی کے اندر کہیں گرتا ہے، کہیں پڑتا ہے، کہیں سسکتا ہے، اسی طرح یہ دنیا اس کے لیے عذاب گاہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنی اس جسم کے اندر غور تو کریں کہ رب کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم صبح شام ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں۔